یہ بندہ کون ہے اور کیوں اس کا خیال ہے کہ ہمیں تاریخ صحیح معنوں میں نہیں پڑھائی جاتی، اور کیوں یہ کہتا ہے کہ دنیا کا جو نقشہ ہے وہ ہمیں غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو اختتام تک دیکھیے گا۔ کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کوئی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہوں گے، اور اگر نہیں تو کم از کم میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے جن میں تھوڑی بہت ہی آپ کو کتابوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہے۔ اچھا، تو آج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اگر ابھی نہیں پڑھ رہے تو آخری کتاب جو آپ نے پڑھی ہے وہ کب پڑھی ہے اور کون سی پڑھی ہے اور اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو یہ جو موصوف ہیں ان کا نام ہے پیٹر فرینکوپان۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تاریخ کے شعبے کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور ایک مایہ ناز تاریخ دان ہیں۔ ان کا نام پیٹر فرینکوپان ہے اور یہ ایک تاریخ دان ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف دنیا کی جو مختلف بڑی یونیورسٹیاں ہیں جن میں کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، NYU اور اسی طریقے سے لندن کی کنگز کالج، ان میں یہ تاریخ پہ لیکچر بھی دیتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ سراسر غلط ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھ رکھی ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے دا سلک روڈز، اور یہ اپنی نوعیت کی تاریخ میں ایک منفرد ترین کتاب ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو تھوڑی دیر میں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آج کل مغربی اقوام کا راج ہے، اور یہ پچھلے 200-250 سالوں سے مسلسل ہم پہ راج کر رہی ہیں اور ان کا طوطی بول رہا ہے اس وقت دنیا میں۔ تو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جتنی بھی موجودہ زمانے میں تاریخ کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں یا اس فیلڈ میں یا اس شعبے میں جتنا بھی کام کیا گیا، اس کا مرکز جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن کے مشرق اور مغرب کے کناروں پہ بسنے والی اقوام ہی ہیں۔ اور اس حوالے سے پیٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے نقشے میں تقریباً مرکز میں اٹلانٹک کو رکھا گیا ہے، یہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے جس کے اندر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پچھلے 200-250 سالوں میں ہی تہذیب نے جنم لیا ہے، اور جس کے جو ذمہ دار ہیں یا جس کے جو علمبردار ہیں وہ یہی مغربی اقوام ہیں، بالخصوص برطانیہ، فرانس اور امریکہ۔ اور اس سے پہلے دنیا جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں بس رہی تھی، اور انہوں نے ہی دنیا کو آگے تہذیب سکھائی ہے۔ جبکہ پیٹر فرینکوپان صاحب نے اپنی اس کتاب کے دباچے میں اس بیانیے کے حامیوں کے خوب لگتے لیے ہیں اور ان کو یہ باور کرایا ہے کہ ٹھیک ہے، آج کے دور میں یہ اقوام سب سے آگے ہیں، اور دنیا کی ترقی میں اور موجودہ جو تہذیب و تمدن ہے اس میں ان کی بہت محنت ہے، اور جو مسلسل چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ لیکن اس کے سوا بھی دنیا میں اور تہذیبیں موجود تھیں، اور 15ویں صدی سے قبل کوئی ایسی حالت نہیں تھی کہ ساری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے ان کا ایک موقف ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دو بحری سفر جو ہیں وہ انتہائی اہم ثابت ہوئے، اور انہوں نے تاریخ کا دھارا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے موڑ کر رکھ دیا۔ وہ دو تاریخی سفر جو ہیں وہ 15ویں صدی کے اواخر میں 1490 سے لے کے 1500 تک کی دور میں ایک سفر تھا کرسٹوفر کولمبس کا، جو ہندوستان کی تلاش میں مغرب کی جانب نکلا اور امریکہ کے شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کو دریافت کر بیٹھا۔ اسی طرح دوسرا سفر جو تھا وہ واسکو ڈے گاما کا تھا، جس نے افریقہ کے مغربی ساحل کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے ہندوستان تک پہنچنے کی تدبیر کی۔ ان دو سفروں نے
مغربی اقوام خصوصاً یورپی اقوام کو اس قابل بنایا کہ وہ عالمی سیاست اور عالمی معیشت کے اندر کردار ادا کر سکیں. اس سے قبل یورپ جو ہے وہ صحیح معنوں میں جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. نہ وہاں پہ کوئی علم پہ کام ہو رہا تھا، نہ وہاں پہ کسی اور شعبے میں کوئی ترقی ہو رہی تھی، بلکہ وہ لوگ آپس میں مذہبی جنگیں لڑ رہے تھے اور تباہ کاری ہو رہی تھی مسلسل یورپ میں. اچھا، پیٹر صاحب اس سفر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کی اہمیت بجا ہے، اور باقی ان 2 سفروں نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی ہے. اس کا معاشی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، ہر چیز جو ہے وہ ساری کی ساری امریکہ اور برطانیہ کے کنٹرول میں چلی گئی ان 2 سفروں کے نتیجے میں. لیکن اس سے قبل بھی دنیا میں تہذیب تھی، اور وہ اس کا مرکز جو تھا وہ ایشیا تھا. یوریشیا اور افریقہ کا جو لینڈ میس ہے اس کا بالکل مرکز جو ہے وہ اس سے پہلے تہذیب کا بھی مرکز تھا. کاشغر، چین میں کاشغر سے اور ہند میں دلی سے رستے چلتے تھے جو افریقہ تک چلے جاتے تھے اور ادھر یورپ، مشرقی یورپ تک چلے جاتے تھے. یہ ایک جال تھا شاہراہوں کا، جن کا نام آج کل سلک روڈ ہے. اور یہ ایک شاہراہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پورا شاہراہوں کا جال تھا جو ایک طرف مراکش سے چلتا ہوا دمشق پہنچتا تھا، دوسری جانب مکہ مدینہ اور یمن سے چلتا ہوا دمشق پہنچتا تھا. اسی طرح ایک مشرقی یورپ سے رستہ دمشق پہنچتا تھا، اور پھر یہ رستہ اس سے آگے یہ جو ہماری وسطی ریاستیں ہیں وہ اس کے بعد ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، چائنا میں جاتا تھا. اور اس سارے رستے کے اوپر تہذیب، اس سارے رستے کے اوپر جو ہے وہ مختلف مہذب شہر بستے تھے. ایک لڑی تھی جو جن میں سمرقند، بخارا، بلخ، بغداد، موصل، دمشق، حلب وغیرہ تھے، قاہرہ اور فیض تک. اور اس طرف ایران کے نیشا پور، رے، مرو اور کابل، ادھر پاکستان کے لاہور، اور پھر ہند میں دلی، اور چائنا میں کاشغر. تو یہ جو سڑکوں کا جال تھا یا رستوں کا جال تھا، اس کے اوپر تجارت کے ساتھ ساتھ سیاسی اور معاشرتی تصور بھی سفر کرتے تھے، آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے تھے، اور تہذیب پنپ رہی تھی. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں وہ سارے انہی شاہراہوں کے قرب و جوار میں پھوٹے اور پھر پورے عالم پہ چھا گئے انہی رستوں کے عوض. تو پیٹر فرینکو پان صاحب جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں اس موقف میں کہ یہ جو تاریخ آج کل ہمیں پڑھائی جاتی ہے، جس میں جو تاریخ کا تابناک ترین دور جو ہے یہ پچھلا نوبادیاتی دور کو گردانا جاتا ہے، اور پھر ان کے عظمت کے گیت گائے جاتے ہیں مغربی اقوام کے. یہ بالکل بھی کہہ لیں کہ یہ مکمل کہانی نہیں ہے. اس سے پیچھے بھی بہت بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد ختم ہوئیں. تو یہ وہ بڑے خوبصورتی سے یہ سارا موقف جو ہے اس کتاب کے اندر پیش کرتے ہیں. اس میں مزید جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر باب کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ بڑا منفرد رکھا. جیسا کہ میں کچھ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. دا کریشن آف سلک روڈ، دا روڈ آف فیتھس، دا روڈ ٹو کرسچن ایسٹ، دا روڈ ٹو ریولوشن، دا روڈ ٹو کانکارڈ، دا روڈ آف فرز، دا سلیو روڈ، دا روڈ ٹو ہیون، اور اس طرح مسلسل آگے کوئی 25 ایک باب ہے. میں یہ کوشش کروں گا، بلکہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا میں اس کے ہر باب کا کچھ خلاصہ جو ہے وہ بنا کے آپ کو ویڈیو کی شکل میں ایک پوری سیریز ترتیب دوں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یا آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں. تو اس بارے میں آپ اپنی مجھے رائے دیں. باقی میری وہی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. جن لوگوں نے آج تک تاریخ نہیں پڑھی ان کے لیے یہ انتہائی دلچسپ کتاب ہے، اور جن لوگوں نے تاریخ کو کچھ پڑھ رکھا ہے ان کے لیے یہ کتاب انتہائی حیرت ناک ثابت ہوتی ہے. تو پلیز آپ اس کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں، ورنہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک سیریز کی شکل میں اس کی کوئی تھوڑا بہت انفارمیشن آپ تک پہنچا دوں گا.
اس کے علاوہ آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں اپنے چینل کے انالیٹکس دیکھ رہا تھا، تو اس میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں یہاں پہ ڈال بھی دوں گا کہ تقریباً 60-65% لوگ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں. تو برائے مہربانی اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہیں، تو اگر ایسا ہی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس چینل کو جاری رکھ سکوں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.